قرآن کے لغوی معجزوں میں سے ایک اور معجزہ دیکھیے، سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو پہلے مالوں اور جانوں کا ذکر اور پھر اللہ کی راہ کا ذکر، ٹھیک ہے۔ جبکہ سورہ توبہ میں سورہ آیت نمبر 20 میں کہا گیا جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا، یہاں پہ خدا کی راہ پہلے اور پھر مال اور جان بعد میں۔ اور آخر کار سورہ صف کی مثال آیت سامنے رکھ رہا ہوں، آیت نمبر 11، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہاں پہ پھر اللہ کی راہ مال اور جان سے پہلے۔ اچھا، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اگر میں پہلی آیت میں کہہ دیتا کہ اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، لیکن اور اسی طریقے سے اگر سورہ توبہ میں یہاں پہ جہاں خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کہہ دوں کہ مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سورہ صف میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کہوں کہ جہاد کرو اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ۔ لیکن قرآن میں کیوں ہے ایسا؟ میں آپ کو بار بار یہ چیزیں کیوں دکھا رہا ہوں کہ سیاق و سباق دیکھیں، قرآن کے آپ کو اتنا یقین ہو جائے کہ ایک ایک لفظ جیسے چن چن کے کسی کاریگر نے موتیوں کو ایک ایک ڈیزائن کو چن چن کے رکھا ہے، اس کی جگہ سے ہلا دیں گے سارا ڈیزائن خراب ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کیوں پہلی آیت میں مالوں اور جانوں کو پہلے ذکر کیا گیا اور اللہ کی راہ بعد میں، جبکہ اس سورہ توبہ کی آیت میں اللہ کی راہ پہلے ذکر پھر مال و جان، اور سورہ صف میں بھی اللہ کی راہ پہلے ذکر پھر مال و جان۔ حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک نارمل جملہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، یا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب میں بتاتا ہوں یہ فرق کیوں، اتنا خوبصورت فرق جو سیاق و سباق سورہ انفال کا ہے، جہاں پہ مالوں اور جانوں کا ذکر پہلے ہے، مالوں اور جانوں کا، اس کے سیاق و سباق میں مال اور جان کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ اسے پچھلی آیت دیکھیں، وہ بات ہو رہی ہے مال غنیمت کی۔ دیکھیں اس آیت نمبر 72 تھی، آیت نمبر 67 میں دیکھیں، نبی کے ہاتھوں میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے، تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 69 میں دیکھیں، پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، پھر مال کا ذکر۔ اسی طریقے سے جو یہ آیت ہے جس میں ذکر ہے مالوں اور جانوں کا، اس آیت میں خود دیکھ لیں آگے کیا بات ہو رہی ہے، انسان کو اپنے مال اور جان خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان پر کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کریں، ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہ مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے، مالی مدد، جانی مدد، جو بھی آگے مدد کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ انسان کی جان مال اس کا ذکر ہے سیاق و سباق میں، اس لیے مالوں اور جانوں کو پہلے ذکر کیا گیا، جہاد کو اللہ کی راہ میں بات کو۔ لیکن سورہ توبہ اور سورہ صف میں جہاں اللہ کی راہ، خدا کی راہ میں مال، اور بائی دا وے میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں عربی، کیونکہ میں عموماً اردو میں عربی نہیں بتا رہا ہوتا، جہاں مال اور جان کا پہلے ذکر ہے وہاں عربی بھی دیکھ لیں، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مال اور جان کا پہلے ذکر، اور سورہ توبہ میں وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور سورہ صف میں بھی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ تو دیکھ لیا۔ اچھا اب دیکھتے ہیں سورہ توبہ میں خدا کی راہ کیوں پہلے ذکر کیا گیا پھر مال اور جان کیوں؟ خدا کی راہ میں جو کام کیا جاتا ہے، ایک تو اس میں جہاد کی جو اصل جو اجر ہے وہ ہے ہی جب وہ اللہ کی راہ میں کیا جائے، ایک یہ بات۔ دوسری بات، اس کے سیاق و سباق میں آپ دیکھیں کہ فوکس مال اور اس میں نہیں ہے، جہاد پر فوکس ہے، دوسرا اس کے اجر پہ فوکس ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو کیا جائے اسی کا اجر ہے نا، باقی کا شو آف کا تو کوئی اجر نہیں۔ تو اب آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں سورہ توبہ کا آیت نمبر 20 کا، وہ ہے جہاد کے اوپر، مال اور جان پر نہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہو؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں۔ یہاں پہ بات جہاد کی ہو رہی ہے، مال و دولت کی نہیں، کہ مال و دولت جہاد کرنا زیادہ اچھا ہے یا حاجیوں کو پانی پلانا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اجر کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کی راہ میں کرنے سے ہی اجر ملتا ہے۔ تو اب آگے دیکھیں،
جو لوگ ایمان لائے وطن چھوڑ کے خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرتے ہیں، خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں، وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی، خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے نعمت ہے جاودانی ہے، اور وہ ان میں ابد الآباد رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اجر کا ذکر ہے، لہٰذا اللہ کی راہ میں جہاد کا پہلے ذکر، کیونکہ اللہ کی راہ میں کریں گے تو اس کا اجر ہے، ورنہ تو کوئی اس کا اجر نہیں۔ اور دوسری بات صرف جہاد کا ذکر ہے، یہاں پہ مال و دولت سینٹرل فوکس نہیں۔ صف میں بھی جہاں پہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، مال و دولت سے پہلے ذکر ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں یہاں پہ ساری صورت اللہ کی جہاد کے اوپر چلتی ہے۔ میں پیچھے سے شروع کر سکتا ہوں جہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے، لیکن یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ آپ پورا کانٹیکس دیکھ لیجیے گا۔ آیت نمبر 9 سے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا یہ آیت آتی ہے کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں مالوں جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، آگے اس کا اجر دیکھیں، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تم کو ایسی باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتی ہیں، بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں سارا یہ ایکچولی صورت ہے ہی پوری جہاد کے اوپر، مال و دولت کے اوپر نہیں، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ دیکھیں یہاں پہ فتح اور جنگ کی، اور دیکھیں اگلی آیت بھی ہے، لوگوں جو ایمان لے اللہ کے مددگار بنو۔ تو ساری چیزیں جہاد پر اور جہاد کے اجر پر، سبحان اللہ۔ تو جہاں پہ آپ نے دیکھا بات ہو رہی ہے مال و دولت کی، اس میں اللہ نے کہا مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاں بات ہو رہی ہے جہاد کی اور اس کے اجر کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلے اللہ کی راہ کہتا ہے، خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو۔ اسی طریقے سے سورہ صف میں بھی جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جہاد کا اور اس کے اجر کا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ چھوٹی سی ایک اور بات یہاں اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ بار بار اپنی مالوں اور جانوں سے، اپنی مالوں اور اپنی جان سے، مال جان، اور مال پہلے کیوں آ رہا ہے جان سے، اس کی بھی تھوڑی سی حکمت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عالم صحیح بات کیا ہے، لیکن دیکھیں مال کو ہمیشہ پہلے جان سے کیوں رکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں جہاد کے لیے مال و دولت، کھانا پینا، ہتھیار وغیرہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کے پاس مال ہو، خاص طور پہ قتال کے لیے۔ باقی سٹیجز کے لیے بھی ضروری ہے مال و دولت اور ریسرچ وغیرہ کے لیے، ہر چیز کے لیے، لیکن اگر مال نہیں ہوگا تو جہاد کرنا بھی مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا، پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ عالم یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو جان سے پہلے رکھا تھا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ان دا لانگ رن سوچیں کہ مال جو ہے انسان کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ فضول میں جانے نہ ضائع ہوں، اس لیے پہلے مال کو رکھا کہ اگر مال سے کام چل سکتے ہیں۔ کیوں؟ فار ایگزامپل آج ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، پہلے تو انسان کو گھوڑ سوار وغیرہ بھیجنا، آج اگر انسان ٹینک اور ان مینڈ وہیکلز اور ڈرونز وغیرہ بھیج کے بغیر لوگوں کو بھیجے، اگر جتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے لڑائی کر سکتا ہے تو جانیں بچ سکتی ہیں فوجیوں کی۔ سبحان اللہ۔ آج یہ آیت ہمیں اور بھی زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ مال جان سے پہلے کیوں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اس کو اگر آپ سوچیں کہ مال کو جان سے پہلے کیوں رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں صرف پورے فریز کا ہی ترتیب نہیں اپنے سیاق و سباق کے مطابق، بلکہ فریز کے اندر بھی مال اور جان بھی کی بھی ترتیب۔ سبحان اللہ، ایسے کہ گویا آپ نے ایک ڈیزائن دیکھا، میں جس طرح پہلے بات کر رہا تھا موتیوں کا ڈیزائن، اور ڈیزائن پرفیکٹلی سیمیٹریکل ہے، ایک ایک موتی اپنی جگہ ہے تو اس ڈیزائن کی خوبصورتی آ رہی ہے۔ آپ اندر سے دیکھتے جائیں کہ ایک موتی کو بھی ادھر سے ادھر کر دیں گے، سبحان اللہ، ادھر سے ہو جائے، اتنا پرفیکٹ ہے اللہ کا کلام۔ باقی کلام میں نعوذ باللہ آپ گہرے سے گہرے جاتے رہیں، آپ کو کوئی بھی آدمی کا لکھا ہوا کلام کوئی نہ کوئی ادھر کیڑے نکالتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی غلطی نہیں۔ قرآن کے اندر جتنا گہرا جائیں گے اتنی اس کی خوبصورتی، اندر سے ہیرے نکلتے جائیں گے اس کی خوبصورتی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی اور کلام کو دیکھیں اس میں گہرائی میں جائیں، کیڑے آپ جتنے چاہیں گے کیڑے نکالتے رہیں گے۔ قرآن کی طرف آئیں گے، کوئی قرآن میں کیڑا نکالے گا، جو اس کا اعتراض ہے اس میں کیڑا نکل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔